بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایو الاسلام خیر، کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تطعم الطعام، تم کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور تم سلام کرو، علی من عرفت، ان کو جن کو تم پہچانتے ہو، ومن لم تعرف، اور ان کو جن کو تم نہیں پہچانتے ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو آج کی حدیث سلام کرنے کی فضیلت اور سلام کو عام کرنے کے بارے میں ہے۔ یعنی آج کا جو ٹاپک ہے حدیث کا وہ سلام سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں ہم نے سچائی کی اہمیت، سچ بولنے کی اہمیت، سچ بولنا اور جھوٹ نہیں بولنا، اس کے بارے میں پڑھا تھا، اور بہت ساری چیزیں اس حدیث کی روشنی میں ہم نے معلوم کی تھی۔ آج سلام کے بارے میں، سلام آپ سمجھتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آپ سلام کرو جیسے ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سلام کے بارے میں حدیث ہے۔ واقعہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ کون ہے؟ یہ ان کے بارے میں، راوی کے بارے میں، عبداللہ بن عمرو بن عاص بن وائل السہمی القرشی، یہ ان کا مکمل نام ہے۔ عبداللہ ان کا نام تھا، ان کے والد کا نام عمرو ہے، اور دونوں صحابی ہیں، یاد رکھیں، ہاں، بیٹے ابا دونوں صحابی ہیں۔ عبداللہ بن عمرو جو اس حدیث کے راوی ہیں صحابی ہیں، اور آپ نے نام سنا ہوگا عمرو بن عاص جو ان کے والد محترم ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہے صحابی ہیں، ٹھیک ہے، اور قریشی ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے، یعنی دادا مطلب دادا کے دادا، کعب بن لوئی، وہاں جا کے ان کا نسب ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے یا اجداد میں سے، داداؤں میں سے ایک دادا تھے کعب بن لوئی، تو وہاں جا کر ان کا نسب ملتا ہے۔ کس کا؟ یہ راوی جو حدیث کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چلیے، اس حدیث میں واقعہ آیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اب کیا، کون تھے وہ آدمی، ان کا نام کیا تھا، یہ مذکور نہیں ہے حدیث میں۔ بہرحال جو نہیں ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، جو ہے وہ معلوم ہے۔ بڑا اچھا انہوں نے سوال کیا، ایو الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے؟ کیا مطلب؟ اسلام میں کئی کام ہیں، اسلام میں کئی کام ہیں، ان میں بہتر کام کون سا ہے، اچھا کام کون سا ہے، یہ انہوں نے بیان کیا، سوال کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں اس حدیث شریف میں بیان کی کہ تم کھانا کھلاؤ، تم کھانا کھلاؤ، یہ اچھا اسلام، یعنی اسلام کا بڑا اچھا عمل ہے۔ ایک مسلمان اپنی زندگی میں بہت اچھا کام یہ کر سکتا ہے کہ کھانا کھلائے لوگوں کو۔ دوسری چیز جو موضوع سے متعلق ہے، باب جو ہے فضل السلام، سلام کرنا، اور یہاں دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مثالیں دی ہیں کہ ان کو بھی سلام کرو جن کو تم پہچانتے ہو، جیسے میں خان صاحب کو پہچانتا ہوں، میں سلام کر رہا ہوں، میں عامر خان کو پہچانتا ہوں، میں سلام کر رہا ہوں، میں حامد صاحب کو پہچانتا ہوں، میں امجد صاحب کو پہچانتا ہوں، میں عقیل صاحب کو پہچانتا ہوں، سلام کر رہا ہوں۔ اور جن کو نہیں پہچانتے ان کو بھی سلام کرنا، جن کو نہیں پہچانتے ان کو بھی سلام کرنا، یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تقرأ السلام علی من عرفت وعلی من
लम तारिफ, जिनको तुम पहचानते हो उनको भी, और जिनको तुम नहीं पहचानते उनको भी। तो एक चीज तो खाना खिलाने के बारे में, दूसरी चीज सलाम करने के बारे में। अब सलाम के बारे में सुनिए। कहते हैं सलाम अल्लाह के नामों में से एक नाम है, जैसा कि आपको याद होगी आयतें सूरह हश्र की, सूरह हश्र की आयतों में जहां अल्लाह ताला के मुख्तलिफ नामों का जिक्र है, वहीं पर सलाम का भी जिक्र मौजूद है। सूरह हश्र की जो आखिरी आयतें हैं ना, जो पढ़ी जाती है आमतौर पर, तो उन आयतों में सलाम का भी जिक्र मौजूद है। जैसे हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन। अस्सलाम अल मुमिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जिक्र किया है। तो वो जो है ये सलाम के बारे में मौजूद है, और वही यहाँ पर है। عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير. ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने सलाम का जिक्र किया, और हदीसों में मौजूद है। एक रिवायत है, सही रिवायत, जिसमें अल्लाह के उसमें बयान किया सलाम अल्लाह के नामों में से एक नाम है, अल्लाह ही से सलामती है। दुनिया में जितनी सलामतियां होती हैं वो उसी के हुक्म से होती हैं। ठीक है, तो ये अब, और आपको मालूम होगा अब्दुल सलाम नाम रखा जाता है ना, सलाम, तो वही है। तो अल्लाह ताला ने इसको क्या कर दिया है, सलाम को एक दूसरे के मुसलमान जब आपस में एक दूसरे से मिलें तो मुलाकात की इब्तिदा इस चीज से हो, शरीयत इस्लाम ने इसको पाबंद कर दिया। इसीलिए कहा गया कि जब आप मिले मुलाकात करें एक दूसरे से तो सलाम से इब्तिदा हो। ठीक है, और कैसे एक दूसरे से तहिया, अस्सलामु अलैकुम। ये मैं आपको कहूं जब मैं आपसे मिलूं, दो मुसलमान आपस में मिले तो अस्सलामु अलैकुम कहें, और अस्सलामु अलैकुम हकीकत में है क्या, ये दुआ है। मतलब आप, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो सलामती में रखे, आप पर सलामती हो, आप हिफाजत से रहें, महफूज रहें, सेव रहें हर शर से, हर बला से, हर मुसीबत से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और अल्लाह की रहमतें आप पर हों, व बरकातहू, और उसकी बरकतें आपको अता हो। ये मुकम्मल सलाम है। अब जवाब, जब आपके भाई ने आपको सलाम किया और जवाब दिया, आपको सलाम किया और दुआएं दी, तो बदले में आपको भी अपने भाई का जवाब देना है, वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको पर भी सलामती हो, मतलब आपको भी अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, व रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमतें आप पर भी हों, व बरकातहू, अल्लाह की बरकतें भी आपको मिले। कितना प्यारा तहिया है, क्या प्यारा अंदाज है। एक दूसरे से मुलाकात मुसलमान जब करते हैं तो इस तरीके से एक दूसरे को सलाम करते हैं। चलिए, इसके अलावा एक और एक बात ये है कि अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सलाम करना, इसके बारे में जो है उलमा इकराम ने बयान किया कि सलाम करना सुन्नत है, और मुसलमानों के हुकूक में से इसको शामिल किया गया है। जैसा कि सही हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक सुनी होगी आपने, हदीस मशहूर है, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 हक हैं। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 हुकूक हैं। उनमें से क्या, इदा लक़ियहू सल्लम अलैहि, जब भी मुलाकात हो तो सलाम करें। जैसे ही मुलाकात हो दोनों मुसलमानों की तो सलाम करें। ठीक है, चलिए, अब यहाँ कुछ मसाइल हैं सलाम से रिलेटेड जो उलमा ने जिक्र किए हैं। नंबर 1, मुलाकात हो रही है तो बात शुरू करने से पहले सलाम करेंगे आप। मुलाकात खत्म हो गई, अब दोनों को बिछड़ना है, मतलब चले जाना है अपने अपने रास्ते, सलाम करें। आम तौर पर ये मसला मालूम है, बिछड़ते हैं तो सलाम नहीं, चलिए दुआ में याद रखिए, चलो ओके चलता हूँ, फिर मिलेंगे, सी यू, ठीक है, अल्लाह हाफिज, इस किस्म के अल्फाज बोले जाते हैं, लेकिन सलाम नहीं किया जाता है। जबकि हदीस में क्या है, जैसे शुरू में सलाम करना हक है, वैसे ही बाद में भी सलाम करना हक है। मतलब आप जब मिलें सलाम करें, जब चले जाएं
تب بھی سلام کریں. دوسری بات، یہ جو صحیح طریقہ ہے اس کا السلام علیکم ہے، اور مکمل سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا سلام، یا صرف السلام علیکم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا زیادہ اچھا ہے، اس میں زیادہ ثواب ملے گا اور فائدہ زیادہ ہوگا. اچھا، اس کو توڑ موڑ کے نہیں پیش کرنا چاہیے، جیسے السلام علیکم، السلام ہے وہ لفظ، اس کو الف لام نکال کر السلام علیکم ایسے نہیں بولنا چاہیے. جیسے الگ الگ قسم کے سلام کرتے ہیں لوگ، اس میں مصروف ہے، آپ ادھر مصروف ہے، دور جا السلام علیکم، جی وعلیکم السلام. آدمی دیکھ رہا ہے بھائی کہاں، گاڑی میں جا رہا ہے، ٹو ویلر پر ہے، سائیکل چلا رہا ہے، مصروف ہے، جلدی میں ہے، کہیں جا رہا ہے. آپ سے ملاقات ہوئی اس کی؟ نہیں ہوئی. وہ اپنے راستے جا رہا ہے، آپ اپنے راستے جا رہے ہیں، تو آپ کیوں سلام کر رہے ہیں؟ وہ اپنے راستے جا رہا ہے، آپ اپنے راستے جا رہے ہیں، تو آپ کیوں سلام کر رہے ہیں؟ حدیث میں کیا لفظ ہے؟ ملاقات کریں آپس میں تو سلام کریں. اچھا، اگر ملاقات نہ ہو تو سلام نہیں کرنا ہے. ملاقات نہ ہو تو سلام نہیں کرنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. عام طور پر جو لوگ جو ہے دور دور سے سلام کر لیتے ہیں جبکہ ملاقات نہیں ہوتی ہے، اور یہ چیز مناسب نہیں ہے. چلیے، اس کے علاوہ اس حدیث میں جو اہم ترین ایک بات بیان کی گئی ہے، پہچان ہو یا پہچان نہ ہو. عام طور پر یہ بھی غلط فہمی ہے لوگوں میں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلام جو ہے ہر مسلمان کو کیا جائے گا. آپ کو دیکھیے پتہ چلتا ہے، علامت ہے، جیسے مثال طور مسجد ہے، مسجد میں کون آتے ہیں؟ سارے مسلمان آتے ہیں. کیا اب آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی کہ یہ مسلمان ہیں؟ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے یہ مسجد میں جتنے مصلی سب صلاح یہ سارے مسلمان بھائی ہیں، اسی لیے نماز پڑھنے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، خانہ کعبہ میں کوئی نظر آئے آپ کو، طواف کر رہے ہیں، طواف کون کرتا ہے؟ مسلمان ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے، افطار پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، روزہ کھول رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہیں دعوت ہوئی، ایک ساتھ افطار جمائی آپ کر رہے ہیں، تو آپ بتائیے مجھے، آپ کیا وہاں کوئی کافر ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، مسلمان ہی ہوتے ہیں. تو پھر آپ مسلمان کو سلام کریں گے. یہ جو ہمارے پاس ایک غلط چیز ہے کہ پہچان نہ ہو تو سلام نہیں کرتے ہیں، یہ غلط چیز ہے. اس سے اپنے آپ کو بچائیے. پہچان ہو یا نہ ہو، جو اللہ کے رسول کی بخاری کی حدیث ہے، آج کے درس کی ہماری حدیث، علی من عرفت ومن لم تعرف، تم جن کو پہچانتے ہو اور جن کو نہیں پہچانتے ہو سب کو سلام کرو. عام طور پر یہ غلط چیز ہے جو ہمارے درمیان ہے، بلکہ افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں، مجھے معلوم ہے، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے یہ چیز، ہمارے پاس اگر جو آپ سلام کریں گے اگر ایک ایسے آدمی کو جو مسلمان ہے، آپ جانتے ہو اور آپ اس کو پہچانتے نہیں ہو، تو وہ فوراً وعلیکم السلام بولنے کی جگہ وہ بولے گا کہ بھائی میں نہیں پہچانا آپ کو. مثال طور میں آپ کو کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ بولیں گے سوری میں نہیں پہچانا آپ کو. یا بعض لوگ وعلیکم السلام میں نہیں پہچانا آپ کو، بھائی میں بھی نہیں پہچانتا ہوں آپ کو. تو پھر سلام کیوں کیے؟ کیا پہچان ہونا ضروری ہے سلام کے لیے؟ یہ حدیث یاد رکھنا. آج سے اس حدیث پر عمل کیجئے. اگر عمل نہیں کر رہے تھے فبیہا و نعمہ، بہت اچھی چیز ہے کہ آپ جو ہے وعلیکم کیا کہتے ہیں، وعلیکم السلام بولیں گے، جواب دیں گے، لیکن جواب کے بعد آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں یا میں نے آپ کو نہیں پہچانا. یہ کہنا غلط ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے. اسی طریقے سے فون اگر آپ کرتے ہیں کسی کو ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے لیے، تو کیا وہاں بھی سلام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ وہاں تو ملاقات نہیں ہو رہی ہے فون پر، تو بات ہو رہی ہے نا. ملاقات ہو یا بات ہو، پہلی چیز سلام کرنا ہے، اس کے بعد بات کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلے بات شروع نہیں کریں گے، اس کے بعد سلام نہیں کریں گے، بلکہ پہلے سلام کریں گے، اس کے بعد بات کریں گے. اب فون آپ کرتے ہیں کسی کو، تو ایسی صورت میں بھی آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ سلام کریں. ہلو بولتے ہیں لوگ، سلام نہیں کرتے ہیں. اور اگر سلام کیا جائے تو سامنے والے جواب بھی نہیں دیتے، یہ بھی بہت غلط ہے. بہت اس کا مشاہدہ ہے، لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کون کس سے ملنا یا کس سے بات کرنی ہے، کون بات کر رہے ہیں آپ، یہ جواب دیتے جو کہ غلط ہے.
سنت کی خلاف ورزی ہے. بھائی آپ کو سامنے سے سلام کیا جا رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وعلیکم السلام کہیں, آپ وعلیکم السلام کہیں. چلیے یہ چند باتیں تھیں. اس حدیث کی تشریح میں یا اس حدیث کی فوائد میں علماء نے کچھ چیزوں کو ذکر کیا ہے, وہ کچھ اس طریقے سے سماعت فرمائیے. نمبر 1, سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. دوسری چیز, سلام کی جگہ اگر کوئی صباح الخیر مساء الخیر کہتا ہے, جیسے گڈ مارننگ گڈ ایوننگ, سلام نہیں کرتا ہے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں, کہتے غلط ہے. اسلام نے, شریعت اسلام نے سلام کا حکم دیا, لہذا سلام کیجئے. اس کے بعد آپ کچھ بھی بولیے, گڈ مارننگ گڈ آفٹرنون گڈ ایوننگ, لیکن شروع میں سلام کیجئے آپ. ٹھیک ہے. تیسری چیز, اگر سامنے ملاقات ہو رہی ہے اور آدمی آپ کو نہیں سن پا رہے ہیں تو آپ جو ہے اشارہ کرتے ہوئے سامنے سے آپ سلام کرتے ہیں, بھائی السلام علیکم السلام علیکم, ایسے آپ دور نہیں, ملاقات تو ہو گئی سامنے لیکن آپ کو نہیں سن پا رہے ہیں, تو ایسی صورت میں بھی آپ سلام کریں. اسی طریقے سے جیسے ہم نے بیان کیا, فون پر بھی گفتگو میں پہلے سلام سے ابتدا کی جائے گی. اور مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ گئے, کیا ایک ایک کو سلام کریں گے آپ, یا ایک مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیے کافی ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ مجلس میں اگر آپ داخل ہوں, ایک مرتبہ آپ نے سلام کر دیا تو کافی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ریپیٹ کریں, ہر ایک کو جا کر ملیں. بعض لوگ کرتے ہیں اس قسم کی حرکت, یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اتنے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, کیا سب وعلیکم السلام بولیں یا ایک آدمی بول دے تو کافی ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے کہا کہ وعلیکم السلام ایک آدمی بھی اگر کہہ دیتا ہے تو کافی ہے, ضروری نہیں ہے کہ تمام لوگ اس کا جواب دیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس حدیث سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا, اسلام نے ترغیب دلائی ان دونوں چیزوں کے بارے میں کہ ان چیزوں کو عام کیا جائے, کھانا کھلانا ایک, اور دوسرا جو ہے سلام کو عام کرنا. سلام کو عام کرنا, عام کرنا کا مطلب کیا ہے؟ جب بھی ملاقات کریں آپ سلام کریں. صحابہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہ اجمعین, وہ لوگ آپس میں ملتے تھے, سلام کرتے تھے, بات کرتے تھے, اور جیسے ہی ختم ہوتے تھے پھر سلام کر کے الگ ہو جاتے تھے. پھر اگر 1 منٹ کے بعد ملاقات ہونی ہے, 2 منٹ کے بعد پھر کچھ کام یاد آ گیا, کچھ بات ادھوری رہ گئی, کچھ بات یاد آ گئی, دوبارہ ملتے تو پھر سلام کرتے تھے. مطلب یہ نہیں کہ ابھی تو ملے تھے نا, ابھی تو سلام کیے تھے, اب پھر کیوں کر رہے ہیں آپ سلام؟ نہیں, جب ملیں گے, چاہے وہ 1 لمحے کے بعد 2 منٹ کے بعد بھی ملاقات کیوں نہ ہو, ایسی صورت میں آپ سلام کریں گے. اور جب جائیں گے, واپسی ہوگی, تب بھی سلام کیا جائے گا. اور افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ سلام کو بڑا خاص کر دیا گیا ہے. جو انسان آپ کی جماعت کا ہے, آپ کی پارٹی کا, آپ کے گروپ کا, آپ اس کو سلام کرتے ہو, باقی لوگوں کو سلام چھوڑ دیتے ہو. اور اگر کوئی باہر کا دوسرے کوئی بھی مسلمان آپ کو, جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا نہیں ہے, آپ کی مجلسوں میں جانے والا نہیں ہے, آپ کی جماعت میں آنے والا نہیں ہے, اگر وہ آپ کو سلام کرتا ہے تو اس کے بدلے میں وعلیکم السلام بولنے کے بجائے چہرے کو پھیر دیتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. یہ بدبختی ہے, شقاوت قلبی ہے, شریعت نے اس سے روکا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں میں. کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے سنا, ہم نے آپ کو بتایا کہ سلام کرنا جہاں سنت ہے تو وعلیکم السلام بولنا واجب ہے. لہٰذا اس چیز پر عمل کیا جائے اور اس چیز کو عام کیا جائے, آپس میں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کریں. اچھا, اسی طریقے سے سلام کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی پیدل چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک آدمی سوار گاڑی پر جا رہا ہے, تو کون کس کو سلام کرے گا؟ دونوں ساتھ میں جا رہے ہیں, تو گاڑی میں جانے والا یا سائیکل پر جانے والا یا 2 ویلر پر جانے والا وہ سلام کرے گا. اچھا, چھوٹی جماعت ہے بڑی جماعت ہے, جماعت مطلب 5 لوگ ہیں 10 لوگ ہیں, کون کس کو سلام کریں گے؟ کہتے ہیں چھوٹی جماعت جو ہے بڑی جماعت کو سلام کریں گے. یہ سب چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں عام طور پر جو علماء نے جو ہے اس کو ذکر کیا ہے, اس کو ذہن میں رکھیں, سلام کو عام کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کہا تھا کہ حدیثیں یاد کر کے سنانی ہے, تو اب تک کافی حدیثیں ہو گئی ہیں, بلکہ 6 حدیثیں ہم نے پڑھ لی, آج 7ویں حدیث بھی ہم نے پڑھ لی ہے. آپ میں سے کسی کو جنہوں نے حدیث نہیں سنائی تھی اس سے پہلے, تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کوئی حدیث سنائیں,
انما الاعمال انما الاعمال نیت اخلاص والی جو حدیث تھی نا، انما الاعمال بالنیات والی حدیث، وہ حدیث سنائی گئی تھی اس کے بعد، اور وہ بھی ایک طالب نے، ایک طالبہ نے، بلکہ دو طالبان نے تقریباً حدیث سنائی تھی، اور ایک طالب علم نے، عبداللہ نے حدیث سنائی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے، باقی کسی نے بھی اب تک حدیث نہیں سنائی تھی۔ تو اب کس کو وہ حدیث یاد ہے یا دوسری حدیث؟ پہلی حدیث تو بتائیں، انما الاعمال بالنیات، وہ سنائیں، میں سننا چاہتا ہوں حدیث۔ جی اپنے مائک کو جو ہے انمیوٹ کر کے سنائیں خود ہی، اگر کر سکتے ہوں، ورنہ خان صاحب کریں۔ حدیث حدیث یاد کر کے سنانا ہے نا؟ جی سنا رہے ہیں کوئی، یا اگلی حدیث پڑھ لیں ہم؟ انما الاعمال بالنیات پہلی حدیث تھی، جن لوگوں نے اب تک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله هجرته الى الله ورسوله ومن كانت لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاری ومسلم۔ رواہ ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ علی شریف۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر علی بھائی، بہت اچھا، بہت اچھی آپ نے حدیث سنائی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت عطا فرمائے آپ کو۔ اور کوئی ہیں جو حدیث سنائیں گے؟ کسی کو اور سنانی ہے حدیث؟ یاد کریں، ہاں ہے کوئی، یا میں اگلی حدیث پڑھ کر شروع کروں گی حدیث؟ چلیے اگلی حدیث، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه البخاري ومسلم۔ وعن عائشة رضي الله عنها صلى الله عليه خرج من الخلاء، رواه الترمذي وغيره۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الخبث والخبائث یہ ہے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث شیطانوں سے، خبیث شیطانیوں سے، شیطان مردوں سے، شیطان عورتوں سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے۔ اسی سے متعلق قضاء حاجت سے ایک دوسری حدیث ہے، اور وہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، فرماتی حضرت عائشہ رضی اللہ اذا خرج من الخلاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے حاجت۔ دیکھیے آواز چلے گئی تھی، دوبارہ ریپیٹ کریے آپ شروع سے حدیث کو۔ جی شروع سے حدیث۔ چلیے جزاک اللہ۔ اگلی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے یا خلا میں داخل ہوتے قال تو دعا پڑھتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردوں سے، شیطان عورتوں سے، خبیثوں سے، خبیثنیوں سے۔ اس حدیث کو امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری حدیث ہے اسی باب میں، اور وہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لاتے تو آپ پڑھتے غفرانک، تیری بخشش، مطلب اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، تجھ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتا ہوں۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث آج کا یہ جو باب ہے قضاء حاجت سے ریلیٹڈ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کے جس دین کو ماننے والے ہیں، جو اللہ کا سچا دین اسلام ہے، یہ اتنا پیارا دین ہے کہ اس دین میں ہر چیز کی تعلیم ہے، حتیٰ قضاء حاجت کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں۔ قضاء حاجت سمجھتے نا، واش روم، ٹوائلٹ، پیشاب پخانہ وغیرہ کے لیے جانا انسان، اردو میں ہم کہہ رہا تھا کہ سمجھ میں، اس کو بولتے ہیں قضاء حاجت۔ قضاء یعنی پوری کرنا، حاجت پوری کرنا۔ تو یہ جو ایک پرسنل چیز ہوتی ہے انسان کی، اور ہر انسان کی ایک ضرورت ہے، سب کو ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں بھی اسلام نے تعلیم دی ہے، آداب، کہ آپ دعا پڑھ کے جائیے، دعا پڑھ کے آئیے۔ خلا کہتے ہیں اوپن پلیس، ٹھیک ہے۔ آج پہلے زمانے میں اوپن پلیس میں ہی، پہلے زمانے میں ٹوائلٹس بنے ہوئے نہیں تھے جو آج گھروں میں بنے ہوئے ہیں، اس کو بیت الخلا بولتے ہیں، جس کو ٹوائلٹ یا واش روم آپ بولتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم وہاں جائیں تو شریعت نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ دعا پڑھ کے جائیں، پھر وہاں سے جب اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائیں آپ، ٹھیک ہے، آپ کی حاجت پوری ہو جائے، واپس آئیں گے نا ٹوائلٹ سے باہر، تب بھی دعا پڑھنا ہے۔ اور آداب میں سے کیا ہے، آپ جب جائیں گے تو لیفٹ پیر رکھیں گے، باہر آئیں گے تو رائٹ پیر۔ اچھا وہ جو جگہ ہوتی ہے نجاست کی جگہ ہے، معلوم ہے سب کو، وہ گندی جگہ ہے، اور گندی جگہوں پر، نجاست والی جگہوں پر شیطان رہتا ہے، شیطانوں کا وجود ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور شیطان گندی جگہ پر رہتے ہیں۔ تو چونکہ وہ لوگ وہاں رہتے ہیں، آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہاں جائیں گے، پیشاب کے لیے، ٹوائلٹ کے لیے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ پر حملہ کریں، آپ کو نقصان پہنچائیں، آپ کے جسم میں چلے جائیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پاور دیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پاور دیا ہے، وہ باڈی میں جا سکتے ہیں، جا کر تکلیف پہنچا سکتے ہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ بات۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام ہو جائے، تو اسلام نے ایسے جو ہے دیکھیے اپنے آپ کو سیف کرنا، اپنا بچاؤ کرنا، ایک چھوٹی سی دعا میرے خیال سے بچوں کو بھی یاد ہے، اور یہ دعا سب کو یاد کرنی ہے، جن کو یاد نہیں ہے وہ بھی یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ اندر جا کے نہیں پڑھیں گے، آپ جانے سے پہلے پڑھیں گے، اندر تو گندا ہے، اللہ اندر جا کے اللہ کا نام کیسے لیں گے آپ ٹوائلٹ جانا ہے، آپ رک جائیں، اور یہ پڑھنے کے لیے کوئی آپ کو 10 منٹ 15 منٹ بھی نہیں چاہیے، 1 منٹ میں بھی نہیں، بلکہ چند سیکنڈوں میں آپ پڑھ لیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، پیر رکھے اندر کے بیٹھیے، آپ کی ضرورت پوری کر لیجیے، واپس آئے، رائٹ پیر رکھیے، غفرانہ کا چھوٹا سا، سبحان اللہ۔ یہ جو ہے اس دعا میں ہے۔ ایک یہودی نے ایک صحابی کو کہا تھا کہ بھائی آپ کے نبی صلی اللہ وسلم استعمال کرو، بیٹھ کر کرو، اور اسی طریقے سے جو ہے اگر کیا کہتے ہیں اسی طریقے سے چھپ کر کرو، ایسے نہیں کہ لوگوں کی نظریں پڑیں آپ۔ آج کل تو ٹوائلٹ سے گھر میں وہ تو بند ہی ہوتے ہیں، لیکن اوپن پلیس میں بھی اگر آپ جائیں گے تو لوگوں کی نظر نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام آداب میں سے جو آئیں گے انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے ہم۔ ایک یہودی نے طنز مارتے ہوئے کہا تھا کہ ارے بھائی آپ کا اسلام تو عجیب اسلام ہے بھائی، ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، حتیٰ کہ قضاء حاجت، بھائی ٹوائلٹ واش روم یہ بھی چیزیں بتاتا ہے۔ تو صحابی نے الحمدللہ فخر سے کہا کہ الحمدللہ ہمارے دین نے ہر چیز ہمیں سکھایا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی ہمیں تعلیم دی۔ کوئی پرندہ آسمان میں پر ہر چیز کو کور کرتا ہے اسلام دین کی، یہی تو سچائی ہے۔
یہی تو حقیقت ہے کہ یہ اللہ کا سچا دین ہے. دین تو ہر جگہ گائیڈ کرنا چاہیے نا بھائی. دین اسی کو کہیں گے. کہیں گائیڈ ہو رہا ہے, کہیں گائیڈ نہیں ہے, کہیں رہنمائی مل رہی ہے, کہیں نہیں پتا بھی کیا ہے دین میں, کچھ بھی نہیں معلوم ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. الحمدللہ ہمارے اسلام نے ہر جگہ یہ بات بیان کی. چلیے, راوی جو ہیں حضرت انس, اور دو حدیثیں ہیں نا. پہلی حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہے جس میں بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. دوسری حدیث عمر بن عائشہ رضی اللہ عنہ جو بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا ہے غفران کا. دونوں کے بارے میں مختصر سا تعارف پڑھ لیں, اور چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, ہو گیا ہے, تو بات کو ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ. انس بن مالک الانصاری یہ ایک مشہور صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خادم رسول ان کا لقب ہے, اور بہت سارے حدیثیں انہوں نے روایت کی. ان کی امی نے 10 سال ہی کی عمر میں یا بچپن میں چھوٹے جب تھے, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں اور آپ کی خدمت کرتے رہیں. بہت سارا فائدہ ہوا, بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر الحمدللہ بہت بڑے صحابی ہیں, اور وہ صحابہ جنہوں نے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان میں سے آپ آتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری حدیث کے جو راویاں ہیں کہتے ہیں زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابہ, انہی میں سے ایک ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آتی ہے. بڑی فضیلتیں ان کی ہیں. اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت اس سے کرتے تھے, اور ان کے ابا سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. یہ پورا گھرانہ مسلمان گھرانہ تھا. ان کے ابا مسلمان, ان کی امی مسلمان, ان کے بھائی مسلمان, ان کے بھائی ابو بکر عبد الرحمن بھائی ہیں ان کے, محمد ان کے بھائی وہ مسلمان, ان کی بہن اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسلمان. تو بڑی فضیلتیں ان کی ہیں. بہرحال ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی حدیثیں ہیں. وقت ہو چکا ہے, لہٰذا میں اپنی اس کلاس کو روکتا ہوں, کہ جمعہ کی تیاری بھی کرنی رہتی ہے, اور ہم وقت سے چل رہے ہیں. 9:30 سے 11 ہم نے کہا تھا, 11 بج چکے ہیں. ہماری کلاس آج ہم ابھی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. کائنڈلی آپ سے گزارش ہے طلبہ و طالبات سے حدیثوں کو یاد رکھیں. آئندہ درس میں کم سے کم 5-6 لوگ تو مجھے حدیث سنائیں. آج صرف ایک بچے نے حدیث سنائی ہے. امید کرتا ہوں کہ آئندہ اور حدیثیں یاد کریں گے, سنائیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم کی, قبول کیے جانے والے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیجئے, اور یاد رکھیے ہمارے دعوت سینٹر میں کل میٹنگ ہوئی تھی. میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ جو طلبہ و طالبات اچھا پڑھ رہے ہیں, حاضری بھی صحیح ہیں, حدیثیں بھی یاد کرتے ہیں, ان کو مکتب کی جانب سے گفٹ ملے گا انشاءاللہ. اس کو یاد رکھیں. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.